اسٹان الرحمان حجازی صاحب جیمز اینڈ جولرز کے ماہر کافی عرصے سے اس فیلڈ سے وابستہ ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ بنورو ٹاؤن کے فاضل بھی ہے، اور یہاں بھی انہیں مفتی صاحب کے نام سے ہی لوگ جانتے ہیں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں۔ تو مفتی صاحب آپ یہ بتائیے، اتنا عرصہ آپ کا ہو گیا، طویل عرصہ اس فیلڈ سے، تو آپ کہاں مدرسے کی پڑھائی، قال اللہ و قال رسول کی صدائے، کہاں یہ تو کیسے اس طرف آنا ہوا؟ میں سب سے پہلے تو آپ کا آبدی میڈیا کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے خصوصی طور پر یاد کیا اور جواہرات اور میرے بارے میں معلومات کے لیے یہاں تشریف لائے۔ میں تقریباً 1990 میں بنوری ٹاؤن سے فراغت کی، اس کے بعد پھر میں نے تخصص کیا اور ایک دو مدرسوں میں نے پڑھایا بھی، لیکن میں صرف اور صرف محتمین کے رویے کی وجہ سے میں نے مدارس کو خیر بات کہہ دیا، کیونکہ تقریباً وہ تو بہت اچھا دور تھا۔ اب تو تقریباً کوئی 85% مدارس جو ہے اس کے محتمین اپنے آپ کو فیکٹری کا مالک سمجھتے ہیں اور اساتذہ کو اپنے ملازم سمجھتے ہیں، خود ماہانہ لاکھوں میں لیتے ہیں اور اساتذہ کو چند ہزار روپے دے دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں کسی ایسے روزگار کی تلاش میں تھا کہ جس میں آمدنی بھی زیادہ ہو اور آدمی مہنگائی کا مقابلہ بھی کر سکے۔ اس پہ بھی تھوڑی گفتگو ہو جائے، اور بڑے قابل ماشاءاللہ آپ نے اس کے بعد تدریس کی اور بڑے بڑے مدارس میں کیے، تخصص بھی آپ نے، اس طرف آپ نے اشارتاً کہا، تو اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ کس طرح کا رویہ ہوتا تھا محتمین کا، اور یہ کیوں کر یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، چانسز ہے ٹھیک ہونے کے یا نہیں، اور اب اس میں اتنا عرصہ بھی ہو گیا، ابھی بھی آپ کے تعلقات ہیں، تو کیا اس میں بہتری آنے کے امکانات ہیں یا نہیں؟ اس میں بہتری کے کوئی امکانات مجھے دور دور تک نظر نہیں آ رہے، سوائے دو صورتوں کے۔ ایک یہ ہے کہ ملک میں اسلامی نظام نافذ ہو جائے اور مدارس پھر سرکاری تحویل میں چلے جائیں۔ دوسرے یہ ہے کہ تمام مدارس تو ویسے بھی ان کا الحاق وفاق المدارس سے ہے، تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ محتمین کا تقربی وفاق کرے اور ہر چند سال بعد تبدیل کرے گے، تاکہ وہ محتمین اس کو ذاتی ملکیت نہ سمجھے، مطلب سارا نظام وفاق المدارس کے انڈر ہو جائے، اس کے انڈر ہو جائے، وہی محتمین رکھے اور ہٹائے۔ ایک محتمین جو ہوتا ہے، حالانکہ اس نے بنایا ہوتا ہے چندے سے، لیکن وہ اس کو ذاتی ملکیت سمجھتا ہے، تو جب تک وہ اپنی ذاتی ملکیت سمجھے گا، حالات اسی طرح رہیں گے، جس کو چاہے گا رکھے گا، جس کو چاہے ہٹائے گا، جس کو چاہے گا تنخواہ اچھی دے گا، جس کو چاہے تنخواہ کم دے گا۔ تو یہ ظلم تو جب تک وفاق بیچ میں نہ آئے، یہ جاری رہے گا۔ زمین کا جو ہے ان کا تلخ رویہ، تو ایک دو مثالیں اگر ہو جائے، کس طرح وہ رویہ اپنے مدرسین کے ساتھ رکھتے تھے، آپ کے ساتھ؟ تو اس کے لیے تو جو میں نے آپ کو اشارہ کر دیا ہے وہ کافی ہے، کہ محتمین کی مثال فیکٹری کے مالک کی اور استاد کی مثال ایک مزدور کی ہوتی ہے۔ مزید گہرائی میں اس لیے بھی جانا چاہتا ہوں کہ آخر وہ ہمارے پیٹی بل تو ہے، اور پھر آپ یہ چینل پہ چلاؤ گے تو اچھی بات نہیں ہے، تو اتنا کافی ہے۔